حضرت زینب نے اپنے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا ہے۔ جب حضرت حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو حضرت حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے تکیہ لگایا کہ بھیا لیٹ جائیے۔ آپ کے سینے میں بے حد درد تھا، لیکن حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بھائی، پہلے تشت کو چھپا دو، میری بہن اس تشت کو دیکھ نہ لے، اگر وہ دیکھ لی تو تڑپ اٹھے گی۔ میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں ہیں۔ ابھی دو بھائی گفتگو کر ہی رہے تھے، اتنے میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا امام حسن کے سینے سے لپٹ گیا۔ بچے کا باپ سے لپٹنا تھا، ماں کی آواز آئی کہ بیٹا قاسم، باپ کے سینے سے اتر جائے، بابا کے سینے میں بے حد تکلیف ہے۔ مولا حسن نے کہا، ام فروا، قاسم تو میرے سینے پہ رہے، جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ باپ کو بڑا محبت تھا، بے حد محبت کرتے تھے حضرت قاسم سے امام حسن علیہ السلام۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو اپنے باپ کے سینے پر کھیلتا ہوا کبھی لوگوں کو دکھائی دیتا ہے تو کبھی باپ کے سینے سے لپٹ کر دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ کربلا چلیں، محسوس کریں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گا۔ امام حسین یوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل صبح کون کون شہید ہوگا۔ شہداء کی فہرست پڑھ رہے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کس سے شروع کیے؟ عباس، کل آپ شہید ہو جائیں۔ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کہا، علی اکبر، کل آپ بھی شہید ہو جائیں گے، اور نو محمد بھی شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام شہداء کے نام بتا رہے تھے۔ حضرت قاسم کا نام ابھی لیا نہیں تھا امام حسین۔ حضرت قاسم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سب کو ایک بار دیکھ، سب کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان، شہداء کی فہرست میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ امام علی مقام نے حضرت قاسم سے مخاطب ہو کے کہا، قاسم، کیف موت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف موت عندک۔ حضرت قاسم نے کہا، چچا جان، اگر آپ کے قربان ہونے کا نام موت ہے، احلی من العسل، تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قاسم، صرف شہداء کے فہرست میں صرف آپ کا نام نہیں، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ خاندان سے بڑے محبت کرنے والے یہ شہزادے تڑپ گئے، علی اصغر کا نام سے شہداء کے فہرست میں تڑپ گئے۔ کہنے لگے اپنے چچا سے، چچا جان، کیا یہ ظالم خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ علی اصغر کو کیسے مار دیں گے؟ کیا وہ خیموں کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، وہ خیموں کے اندر نہیں آئیں گے، میں خود علی اصغر کو لے کے جاؤں۔ قاسم، علی اصغر تو میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ جب ظہر کا وقت آیا، حضرت قاسم رو رہے ہیں۔ آپ کی رونے کی آواز آپ کی ماں نے سن لیا اور جا کے پوچھتی ہیں، قاسم، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، امی،
چچا جان ہر کسی کو اجازت دیتے ہیں، لیکن مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اپنی ماں سے رو کے فرماتے ہیں، امی جان میں ذبح ہونا چاہتا ہوں، اسلام کے خاطر میں ذبح ہونا چاہتا ہوں، یوں میں میرے چچا کو تنہا دیکھ نہیں سکتا۔ تو آپ کے والدہ فرماتی ہیں کہ بس اتنی سی بات ہے میرے بچے قاسم، تمہارے بابا نے آخری وقت میں مجھے وصیت کی تھی کہ جب وہ کربلا کا دن آئے گا، شہادت کا دن آئے گا، تو قاسم سے کہہ دینا میرے بھائی کو تنہا نہ چھوڑ، میرے بھائی پر قربان ہو۔ جب قاسم بڑا ہوگا میرے اس پیغام کو قاسم تک ضرور پہنچا دینا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ خوشی کے مارے آنسو پوچھنے لگے اور چچا کے خیمے کی طرف بڑھے، اور خوشی سنبھالی نہیں جاتی۔ چچا کے پاس جا کے کہتے ہیں، دل ہی دل میں سوچتے ہیں اب چچا مجھے روک نہیں سکتے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی کی وصیت اور وہ انکار کریں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خوشی کے مارے آپ جھومنے لگے۔ جب خیمے کے اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں، چچا جان آپ مجھے اجازت دیں۔ امام علی مقام نے کہا، میرے بچے قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ جب تمہیں میں دیکھتا ہوں تو تم میں میرے بھائی کو پا لیتا ہوں، تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ قاسم یوں ہی میں تمہیں اجازت دے نہیں سکتا۔ لیکن چچا جان ماں تو یوں کہتی ہے کہ بابا نے ان کے آخری وقت میں وصیت کی ہے، یا بنی قاسم، اے میرے لختے جگر، اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے قاسم جب آپ اپنے چچا کو تنہا پالیں کربلا کے میدان، غربت کا عالم ہو، مظلومت کا عالم ہو، دشمنوں نے جب گھیر کے رکھا ہے اور حسین میرا بھائی پیاسا ہے، قاسم ایسے وقت میں اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ سننا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام رونے لگے کہ میرے بھائی مدینے کی طرف اپنا چہرہ انور کیا، زاروں خطار رونے لگے، بھیا تم مجھے بھول نہیں سکتے، ایسے وقت میں بھی تمہارا بھائی تمہیں یاد ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت قاسم سے مخاطب ہو کے کہ قاسم تمہیں یوں ہی نہیں بھیج سکتا، جنگ میدان میں تم یوں ہی نہیں جا سکتے، تمہیں زرہ پہننا پڑے گا اور میں خود تمہیں پہناؤں۔ یہ سننا تھا حضرت قاسم کی خوشی برداشت نہ ہو سکتی، خوشی سے اٹھے، کیونکہ اب چچا جان مجھے روک نہیں پائیں گے، کیونکہ بھائی کی وصیت تھی تو امام حسین انکار نہیں کر سکتے۔ جب میدان میں جانے کا وقت آیا تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ قاسم میں تمہیں زرہ پہناؤں گا، میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، تم یوں ہی جا نہیں سکتے۔ زرہ لوہے کا ہوتا ہے، جب تیر چلتی ہے زرہ اسے روکتا ہے، جب تلوار چلتی ہے تو زرہ تلوار کو روکتا ہے، زخم ہونے سے بچاتا ہے۔ جب اگر کوئی گر جائے زرہ روکتی ہے گھوڑوں کے ٹاپوں سے۔ امام حسین نے قاسم کو جب زرہ پہنائے تو قاسم کو وہ زرہ نہیں آتی تھی، وہ زرہ ان کو پوری نہیں آئی، تو پھر آپ نے دوسری زرہ منگائی، وہ بھی نہیں ہوتا تھا، تیسری منگائی تو وہ بھی آپ کے ماپ کی نہیں تھی۔
تو حضرت خاتم فرماتے ہیں چچا جان ذرا کو رہنے دیجیے، میں یوں ہی جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں اپنے چچا سے چچا جان زہرا کو رہنے دیں، مجھے بغیر زرا ہی بھیج دیں۔ یزیدی کے لشکر میں ادرک نامی ایک پہلوان تھا۔ یزیدی کے سپاہی کہنے لگے ادرک دیکھ سامنے ایک نوجوان آ رہا ہے، جا اسے قتل کر دے۔ ادرک نے کہا نہیں، یہ بچہ ہے، میرا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ بیٹے سے کہا جا کے اس جوان کو مار دے۔ جب ادرک کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا تو ایک ہی بار میں اس کو ختم کر دیا۔ جب ادرک کا دوسرا بیٹا مقابلے میں آیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگے یا اللہ میرا قاسم بڑا پیاسا ہے۔ جب مقابلہ ہوا دوسرے بیٹے کے ساتھ وہ بھی جہنم پہنچتا، پھر اس نے تیسرے بیٹے کو بھیجا، پھر چوتھے بیٹے کو بھیجا، جتنے بھی بیٹے تھے سب کو بھیجا، سب جہنم میں پہنچ چکے تھے۔ اب ادرک کہنے لگا میں اس نوجوان کو میں ختم کروں گا، میں خود اسے ماروں گا۔ اس نے تلوار کھینچی۔ جب وہ مقابلے میں آیا ادرک وہ پہلوان تھا 1000 کے برابر، وہ اکیلا تھا، اتنا بڑا پہلوان۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت قاسم تلوار اٹھائے یا علی، 2 ٹکڑے ہو گئے ایک ہی بار میں۔ ادرک اتنا بڑا پہلوان، ظالموں نے اپنے آنکھوں سے اس پہلوان کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو ظالموں نے سارے لشکر کو ایک ساتھ میں حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیج دیا۔ لیکن پھر بھی پیاسے وہ شہزادے سارے لشکر کو جواب دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک ظالم نے پیچھے سے آپ کے گردن پر وار کرتا ہے تو آپ فوراً نیچے گر جاتے ہیں اور خیموں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں چچا جان میری مدد کے لیے آئے۔ آپ کے بھتیجے کی آواز کو سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اتنی تیزی سے آئے، مشرق کے گھوڑے مغرب پہنچ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق پہنچ گئے، اتنی رفتار سے۔ آپ کی رفتار کو دیکھ کر ہر کوئی گھبرانے لگا تھا، اگر ہم اس وقت پیچھے نہیں بھاگیں گے تو سارے کے سارے مر جائیں۔ ظالموں نے پیچھے چلے گئے۔ آپ بھانجے کو دیکھ کر چیخ ماری قاسم میرے لال میں پہنچ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں۔ جب آپ نے سینے سے لگایا حضرت قاسم تو آپ مسکراتے ہوئے شہید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے کہ کوئی پھول کو اٹھاتا ہے اس طرح امام حسین نے حضرت قاسم کے لاشے کو کربلا کی زمین اور یہ آسمان اور یہ سورج خود گواہی دیتے ہیں کیسے امام حسین علیہ السلام کی لاشوں کو اٹھایا۔ تنہا حسین کس طرح لاشوں کو اٹھاتے ہیں۔